ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے طلوع اسلام کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے شادی کی۔ قریش کی اذیتوں سے تنگ آ کر دونوں نے حبشہ ہجرت کی۔ امت محمدیہ میں آپ پہلا جوڑا تھے جنہوں نے اسلام کی راہ میں ہجرت فرمائی۔ کچھ عرصہ کے بعد انہیں یہ خبر ملی کہ اب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں، اس لیے آپ دونوں واپس آ کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ بعد از آپ دونوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ میں مشغول تھے، رقیہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے شادی کی، اور اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے ذوالنورین کا لقب حاصل کیا، یعنی دو نوروں والے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کو روزمرہ استعمال کے لیے پانی دستیاب نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روم کے ایک یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کو مفت پانی مہیا کیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹرسٹ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس غیر معمولی عمل صالح کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ 7 ہجری کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کو توسیع کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی اس توسیع کے لیے مسجد نبوی شریف سے زمین خرید کر مسجد کی ملک کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی مارکوں میں دل کھول کر پیسہ دیا۔ مثلا تبوک کی جنگ کے لیے آپ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں مسجد نبوی شریف کی مزید توسیع کی، اسے نہایت خوبصورت پتھروں سے تعمیر کیا اور سب کام اپنی زیر نگرانی میں کرایا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ مسجد نبوی شریف کی جنوبی دیوار وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تعمیر کرائی تھی، اور آج کل بھی امام صاحب اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت کی، اسی لیے اسے محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کا ابتدائی دورہ خلافت نہایت پرسکون تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہر حکومتی شعبہ کو ترقی دی، تاہم وسیع و عریض اسلامی سلطنت کو سنبھالنا قدر مشکل ہو گیا۔ ابن سبان نے، جو ایک یہودی منافق تھا، سازشوں کا جال بچھا دیا۔ بالآخر آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی داستان نہایت المناک اور طویل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ گھر موجودہ باب بقیع کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے خلاف لڑائی نہ کی، بلکہ اپنی زندگی اس بات پر قربان کر دی کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔ یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل مشکل حالات کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نہایت مخلصانہ رائے دیتے رہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی مشیر تھے۔ ان میں حد درجہ باہمی اعتماد اور احترام تھا۔ جب منافقین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر بطور سیکورٹی گارڈ پاسبان مقرر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تقریباً 1 ماہ تک یہ اہم اور خطرناک ڈیوٹی دی، تاہم مجرمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کی پچھلی دیوار پھانگ کر اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی کی تھی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر موجود تھے۔ پہاڑ اچانک تھر تھرانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر آہستہ آہستہ مارا اور ساتھ ہی فرمایا، اے پہاڑ رک جا، کیوں نہ کہ تجھ پر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں۔ احد کا تھر تھرانا ایک دم بند ہو گیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے ایک مجلس شورا مقرر فرمائی۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس مجلس شورا کی میٹنگ کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے ووٹ دیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے ووٹ دیا۔ ناظرین، بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ ہر دو کو ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی، اور حضرت عمر فخر سے یہ کہتے تھے کہ اس شادی کے بعد میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خنبے کا خونی رشتہ دار بن گیا ہوں۔
اگر ان سب امور کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کسی قسم کی ان بن کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ سب ایک دوسرے کے مداح اور مشیر خاص تھے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ غلط بیانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقائق کی روشنی میں اپنی اصلاح کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران کرے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔